من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم جنت رب نو منایا مل دیے جنت رب نو منایا مل دیے او دی توحید اپنایا مل دیے جنت رب نو منایا مل دیے او دی توحید اپنایا مل دیے جنت رب نو او سینے لا کے نبی دی سنت نو او سینے لا کے نبی دی سنت نو
او دا رنگ سجایا مل دیے او سینے لا کے سنت نبی نو او دا رنگ سجایا مل دیے جنت رب نو منایا مل دیے او جھولی کھول کے او دے بوئے تھے او جھولی کھول کے او دے بوئے تھے اللہ دی حمد سنایا مل دیے او دی توحید اپنایا مل دیے جنت رب نو منایا مل دیے او مرشد من کے پاک محمد نو کہہ دیو صلی اللہ او مرشد من کے پاک محمد نو او مرشد من کے پاک محمد نو اس نو پیر بنایا مل دیے جنت رب نو منایا مل دیے جنت رب نو او دلوں مٹا کے خودی تکبر نو او دلوں مٹا کے خودی تکبر نو اپنا آپ مٹایا مل دیے اور جنت رب نو منایا مل دیے جنت رب نو منایا مل دیے او دی توحید اپنایا مل دیے پیارے بھائیوں اور دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس پیارے اللہ نے سانو انسان بنایا پیارے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے جس پیارے اللہ نے انسان بنان تو بعد مسلمان بنایا پیارے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے جس پیارے اللہ نے اپنے پیارے گھر مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم امام کائنات جناب محمد سارے نہیں بولے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیوں اور دوستو آج 18 جون 2021 اللہ پاک دی خاص توفیق و رحمت دے نال تسا احباب دے نال گفتگو دا موقع اللہ نے عطا کیتا ہے میں دعا کرنا وا اللہ اس ملاقات دے اندر برکت ڈالے حق سچ بیان کر کے سانو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائیو جس طرح تساں احباب نے اشتہارات دے ذریعے معلوم کر لیا ہے کہ آئندہ عنوان اور موضوع ہے رب کی جنت رب دی جنت جنت نظارے اور جنت دی مختصر سیر انشاءاللہ میں بیان کرانگا اللہ پاک نے نا ادھر ذرا میرے پاسے ویکھو دھیان نال توجہ دے نال خطبہ سماعت فرماؤ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام جڑی پوری انسانیت دے باپ نے پیدا کیتا اللہ پاک نے فرمایا
اے پیارے آدم جی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے پیارے آدم جی انج کرو تسی اور تھوڑی بیوی اما حوا علیہ السلام دوویں جنت اندر چلے جاؤ، وَقُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتھے تہاڈا دل، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جویں تہاڈا دل کردا کھاؤ پیو جنت دے اندر موج دے نال عیش و آرام دے نال زندگی گزارو۔ تے نال اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن پیارے آدم جی ایک درخت کے قریب نہیں جانا، او دا پھل نہیں کھانا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، ساڈے بابا جی آدم علیہ السلام بھول گئے، بہکاوے اندر آ گئے، اس درخت دا پھل کھا لیا۔ اللہ پاک نے ہن جنت تو اتار کر کے دنیا تے بھیج دیتا۔ ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جے، اے گل میں کیوں بیان کیتی ہے؟ اس واسطے کہ اللہ پاک اگر چاہندے ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام نو اے دنیا تے زمین تے بھیج دے، لیکن اللہ نے پہلے جنت وچ بھیجیا، بعد وچ زمین دے اندر بھیجیا، اے دسن واسطے کہ بندیا او تیرا اصل ٹھکانہ زمین نہیں بلکہ جنت ہے۔ تیرا اصل ٹھکانہ زمین نہیں، اصل وطن زمین نہیں بلکہ اصل وطن جنت ہے۔ کیوں جی؟ جیڑا آبائی وطن ہوئے او دے نال بندے نو پیار ہوندا کہ نہیں؟ بولو یار، پیار ہوندا ہے آبائی وطن دے نال، علاقے دے نال۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم نو پہلے جنت وچ بھیج کے دسیا او انسانو تہاڈا اصل ٹھکانہ جنت ہے، تے جیڑا میرے راہاں تے چلدا رہیا او انشاءاللہ زمین تے جا کر کے بھی سیدھا جیٹی روڈ چڑھے گا تے جنت جا جائے گا، تے جیڑا مینوں بھلا گیا میرے رسے نو چھڑ بیٹھا او پھر اپنے وطن نہیں آئے گا بلکہ او بندہ گمراہ ہو جائے گا، جہنم دا بالن بن جائے گا۔ برحال میرا موضوع ہے آج رب کائنات دی جنت دا تذکرہ، اور اللہ دی جنت اون دی وسعت دا تذکرہ، اللہ دی جنت کھانیاں دا تذکرہ، اللہ دی جنت اون دے مشروبات پینیاں دا تذکرہ، اللہ اکبر، اور جنت دے پلنگاں دا تذکرہ، جنت دے درختاں دا تذکرہ میں تواڈے سامنے کرنا چاہنا، لیکن میں اپنی بات شروع کرن تو پہلا اڈا رنگ شاہ دے رہن والو، اردا گرد تو آن والو، میں تانوں 4 حدیثاں سناواں تاکہ تیرا ایمان ود جائے۔ ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جے، اتنی سونی جنت ہے، یا اللہ کتنی سونی ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ جنت سے جائے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا، ایک بندے نو لیاندا جائے گا جن دی ساری زندگی تکلیفاں دے اندر پریشانی اندر گزری ہوئے گی، اللہ پاک کہے گا اینو جنت دا گوتا دیو، اونو جنت دے اندر گوتا دیتا جائے گا، جنت دا دیدار کیتا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بندے مینوں اے دس کدے تکلیف ویکھی؟ اور جنت دا نظارہ کر کے کہے گا اللہ مینوں ساری زندگی کدے دکھ آیا ہی نہیں۔ ایڈی سونی جنت ہے، اور 3 حدیثاں لگاتار سناواں تاکہ تیرا ایمان ود جائے۔ نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن جنتیاں دی 120 صفحہ ہون گیاں، کنیاں؟ بولے نہیں اجے سارے، کنیاں؟ 120 صفحہ جنتیاں دیاں۔ ایدھر ذرا میرے پاسے ویکھو، تھوڑی بلیاں تے کھنڈ پائے، نبی پاک کہندے نے کلی 80 صفحہ امت محمدیہ دیاں ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث بھی سنیا جائے، نبی پاک نا ایک دن صحابہ بیٹھے نے، آقا نے فرمایا او میرے پیارے صحابیو کل قیامت کا دن ہوئے گا،
جنی مخلوق گزری ہے نا، جتنی انسانیت گزری ہے، اللہ جنتیاں دے 4 حصے بنائے گا، ایک حصہ امت محمدیہ دا ہوئے گا، 3 حصے باقی ساری انسانیت ہوئے گی۔ نبی پاک دے صحابہ خوش ہوگا، بڑی گل ہے کہ چوتھا حصہ امت محمدیہ دا ہوئے گا۔ تو تھوڑی دیر بعد آقا خاموش رہا، تو پھر نبی پاک آندے نے او میرے صحابیو، اللہ پاک انسانیت دے 3 حصے کرے گا، تیسرا حصہ امت محمدیہ دا ہوئے گا۔ نبی پاک دے صحابہ خوش ہوگا، تھوڑی دیر گزری آقا خاموش رہا، پھر آقا فرماندے نے او صحابیو خوش ہو جاؤ، اللہ پاک جنت دے اندر جان والے گروپ دی گروہ نو 2 حصے اندر تقسیم کرے گا، ادھی جنت امت محمدیہ واسطے ہوئے گی، ادھی جنت ساری کائنات واسطے ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس تو اگلی حدیث میں تینوں سناواں اور تاکہ تیرا ایمان بڑھ جائے۔ اڈا رنگ شاہ دے رہن والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک میری امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب و کتابو جنت سے داخل کرے گا۔ ادھر ذرا میرے پاسے ویکھے آجے، جدو جنتی جنت چلے جان گے اور جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، اللہ پاک 3 بک بھرے گا، 3 لپے 3 بک اللہ بھر کے میری امت 3 بک بھر کے اللہ پاک جنت سے داخل کر دے گا۔ اور دعا کرو اللہ پاک ساڈا شمار انہاں لوگاں وچ فرمائے، آکھو آمین۔ اللہ اکبر۔ آؤ پھر رب دی جنت دا تذکرہ کریے اور اپنے ایمان نو تازہ کریے۔ میں قرآن دی آیتاں پڑھا 2-4 اور جنت دا تذکرہ غور کریا جے۔ اللہ پاک نے فرمایا اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے بھائی اور دوستو، ادھر ذرا میرے پاسے ویکھے آ جائے، میں اپنی گل شروع کرا۔ اس سے پہلے تھانوں ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا جاواں۔ میاں باکر ساڈی جماعت دا بہت بڑا عالم دین گزریا، بہت بڑا جناب وڈا کاری گزریا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ بھی قرآن دا کاری ہے، اندا بیٹا بھی قرآن دا کاری ہے، آپ بھی دین دا عالم ہے، اندا بیٹا بھی دین دا عالم ہے۔ میاں باکر رحمت اللہ علیہ جدو بیٹا فوت ہویا نا، ایکو گل کیتی جا رہا ہے، آندا اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، ایکو گل کیتی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری نا، اندے جناب شاگرد بول پائے، آندے نے استاد جی کوئی اور گل بھی کر لاؤ۔ 2-2.5 گھنٹے گزر گیا، تسی کو گل کیتی جا رہے ہو، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ میاں صاحب آندے نے او میرے پیارے بیٹا جی، میں 100 مرتبہ کہاں اللہ میں تیرے تے راضی، میں 1000 مرتبہ کہاں اللہ میں تیرے تے راضی، میں 1,00,000 مرتبہ کہاں اللہ میں تیرے تے راضی۔ اگر آسمانوں آواز آ گئی او میاں باکر میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا وا، تے میرا کم بن جائے گا۔ تے آج دے جمعے دے اندر تسا 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ یا 1000 مرتبہ کہو سبحان اللہ، کی مانا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ سبحان اللہ دا کی مانا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ تے آسمانوں آواز آ جائے اور مرکز بیت الحمد دے اندر آن والا اور اڈا رنگ شاہ دی مسجد دے اندر آنے والے تو مینوں پاک پاک کہی جا رہا ہے، میں رب بھی تیرے راضی ہو گیا وا، تینوں گناہاں تو پاک کر دیتا ہے، انشاءاللہ ساڈی بھی گل بن جائے گی۔
ہوں ذرا کہو سبحان اللہ تے تھوڑے تھوڑے نیڑے آ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے گوڈے گٹھے چھڑ دیو میں تمہیں قرآن سنانا چاہنا وا اللہ اکبر میرے پیارے بھائی اور دوستو رب دی جنت دا تذکرہ اللہ پاک دا قرآن بولیا اللہ پاک نے فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 17 اللہ پاک فرماندے نے ام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون اللہ پاک فرمانے نے جڑا بندہ ایمان لے کر کے آیا جڑے ایمان لے آئے نے نیک عمل کردے نے ایسے بندیاں دا ٹھکانہ میں جنت بنا دیاں گا قرآن پاک دا دوسرا مقام سورہ نازیات اللہ پاک فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ اکبر یہ دوسرے مقام دے اندر اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میتھوں ڈر جائے گا میرا خوف اپنے دل دے اندر بٹھا لے گا جڑا بندہ قیامت والے دن میرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جائے گا اپنے آپ نو خواہشات نفسانی تو بچا لے گا برے کماں تو بچا لے گا اپنی خواہشات تے کنٹرول کرے گا ایسے بندے دا ٹھکانہ میں جنت بنا دیاں گا اے قرآن پاک دا تیسرا مقام میں پڑھا اوے اڈا رنگ شاہ دے رہن والے ہو غور کریا جے قرآن پڑھیا کر قرآن سکھیا کر قرآن دا ترجمہ سکھیا کر اگر قرآن پڑھے گا قرآن سکھے گا انہوں اپنے دل دی بہار بنا لیں گا تیریاں ٹینشناں مک جان گیا تیریاں پریشانیاں مک جان گیا گھر دیاں بے روزگاریاں مک جان گیا گھر دے جھگڑے مک جان گیا قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربه جنتان اللہ اکبر میرے پیارے بھائی اور دوستو رب دی جنت میرے پیارے اللہ اے اڈا رنگ شاہ والے پوچھ دینا کیسے تو جنت بنائی ہے اللہ اکبر اے ہن قرآن بھی پڑھیا جائے گا حدیثاں بھی میں پڑھتا جاواں گا اللہ پاک نے کیسی جنت بنائی ہے پہلے جنت دی وسعت دا تذکرہ کر لئیے کتنی بڑی جنت بنائی ہے نبی پاک دی حدیث ہے جڑا بندہ جنت دی طرف جا رہا ہوئے گا اتنی خوشبو جنت دیا اتنی جناب اچھی خوشبو جنت دیا نبی پاک فرمان دینے وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا فرمایا 40 سال جے بندہ جنت تو پیچھے ہوئے گا جنتیاں خوشبوواں دے ہلے بندے تک آ جان گے اگلی حدیث سن دے جاؤ اللہ تو کتنی جنت بنائی ہے کتنی بڑی جنت ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ہو میں جنت کتنی بڑی بنائی ہے تو اڈا سوال ہے انج کرو قرآن کھول لو سورہ آل عمران کھول لو اللہ پاک فرماندے نے آیت نمبر 133 جنت کتنی بڑی بنائی ہے قرآن سنیا جے میرے اللہ میں بندہ گناہگار تیرے سامنے دعا کرنا وا اللہ قرآن نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے ساڈے سینے دا سرور بنا دے ساڈے دل دا نور بنا دے قرآن جنت کتنی وڈی ہے سورہ آل عمران اللہ پاک فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ
اکبر اے قرآن پاک دی آیت اندر اللہ پاک نے صرف جنت دی چوڑائی دا تذکرہ کیتا وہ ایڈا رنگ شان دے رہن والے ہو جنت کتنی چوڑی ہے نبی پاک نے فرمایا اے زمین اور ستے آسمان جتنی انہاں دی چوڑائی ہے اتنی اللہ پاک نے جنت دی صرف چوڑائی بنائی ہے صرف کلی چوڑائی دا تذکرہ کیتا ہے لمبائی دا تذکرہ نہ قرآن اندر آیا ہے نہ حدیث اندر آیا ہے بلکہ قرآن مجید ایک اور آیت اندر اللہ پاک فرماندے نے اور جدو تسی جنت تے جاؤ گے تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا کتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے ایتھے دو حدیثاں اور بھی سناتا جاواں او پیارے بھائیو جنت کتنی بڑی ہے اللہ پاک نے جنت 100 درجے بنائے نے 100 درجے بنائے نے ایک درجے تو دوسرے درجے دا درمیانی فاصلہ جویں زمین تو لے کر کے آسمان دا فاصلہ اتنا جناب ایک درجے دا فاصلہ ہے اللہ نے 100 درجے بنائے نے اور سب تو اعلیٰ جڑا اللہ پاک نے درجہ بنایا ہے او دا نام فردوس رکھیا ہے نبی پاک آندے نے او میرے پیارے صحابیو میرے امتیو جدو بھی جنت منگیا کرو اللہ کو فردوس دا سوال کریا کرو میرے اللہ اے جمعے دے اندر کیسی گھڑی تو بنائی ہے جدے اندر بندہ سوال کرے اللہ تو قبول کر لینا ہے میں گناہگار سوال کرنا وا جننے میرے ویر آئے نے بزرگ آئے نے ساتھی آئے نے میری اماں بہن آئے نے یا اللہ سانو سب نو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے آمین کہہ دو گج کے یا اللہ سارے نو جنت الفردوس دا حقدار بنا دیا اللہ اکبر اتنی وڈی جنت ہوئے گی ہے ایک اور حدیث بھی سن دے جایا جیا نبی پاک نے فرمایا اور جنت دے اندر جڑا ایک درخت لگایا جائے گا ایک درخت اتنا بڑا ہوئے گا ایک تیز عربی نسل دا گھوڑا 100 سال نسدا رہے بھجدا رہے دوڑدا رہے او دا سایہ نہیں مکے گا جڑا اللہ نے ایک درخت بنایا ہے اتنی وڈی اللہ پاک نے جنت بنائی ہے لو ایک اور حدیث بھی سن دے جاؤ اے اج میرا دل آندا ہے میں قرآن پڑھتا جاواں نبی پاک دی حدیثاں پڑھتا جاواں تیرا کلیجہ پکڑ کے اپنے ہاتھ دے اندر رکھ دیاں اے نبی پاک دے فرمان اے قرآن دی آیتاں او دے اندر پڑھو دیاں تاکہ تیرا ایمان بڑھ جائے جنت دی طرف بڑھ جائے ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا دے کتنی وڈی جنت ہوئے گی نبی پاک فرمان دینے اور جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم اندر چلے جان گے جڑا آخری بندہ جنہوں اللہ پاک جنت عطا کرے گا جنہوں اللہ پاک آخر تے جنت عطا کرے گا او جدو بندہ یہ لمبی حدیث ہے غور کریا جے جدو اللہ پاک انہوں جنت دے اندر دے گا وہ جنت دے اندر نبی پاک فرماندے نے ایک تیر جتنی جگہ مل جائے وہ دنیا تو بہتر ہے ایک روایت اندر فرمایا ایک کوڑے جتنی جگہ مل جائے دنیا تو بہتر ہے اللہ اکبر اے بندے نے جدو جنت سے پوچھایا جائے گا اللہ کہے گا او میرے بندے دس تینوں کتنی جنت چاہی دیئے کہے گا اللہ ساری جنت نیک لوگوں نے مان لئی ہے میں تو آخری جنتی آیا ہوں میرے واسطے چلو تھوڑی جگہ بچی دے دیو اللہ کہے گا میرے بندے میں تینوں ایک زمین دے بدلے ایک زمین دے برابر جگہ جنت دے اندر دیاں گا زمین اتنی بڑی زمین ہے اپا سارے زمین تے اللہ اکبر ساری جڑی مخلوق انسانیت دی ساری زمین تے ایڈی وڈی اللہ کہے گا ایک جنت دیاں گا وہ بندہ ہس پائے گا یا اللہ میرے نال مذاق تے نہ کر اللہ کہے گا جے اے گل ہے او میرے بندیا پھر میں 10 زمیناں دے برابر تینوں جنت دا مالک بنا دیتا ہے اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو اتنی بڑی جنت ہوئے گی اے میرے پیارے اللہ کیڑا تیرا مل لگدا ہے جو ساری کائنات دا بادشاہ ہے اسی گناہگار ساڈے اندر کمیاں بڑیاں ساڈے اندر کوتاہیاں بڑیاں یا اللہ سستیاں بڑیاں اسی دعا کرنے یا اللہ سانو جنت دا مالک بنا دے کہہ دیو آمین
ایک حدیث سناوا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں آسمان تے بلایا سیر کرن واسطے. میں آسماناں دی سیر واسطے جدوں گیا نا اللہ اکبر ستویں آسمان تے میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہو گئی. اللہ پاک دے پیارے نبی آندے نے انہوں نے مینوں سلام کیا میں جواب دیتا آپس دے اندر گپ شپ جاری ہے تے سیدنا ابراہیم آندے نے آپ پیارے نبی جی انج کریا جے میرا سلام جا کے اپنی امت نو سنا دیا جے میرا سلام پیش کر دیا جے. اللہ اکبر. نالے ایک پیغام بھی دیا جے سلام بھی دیا جے پیغام بھی دیا جے. اللہ دے پیارے ابراہیم جی کیڑا پیغام دینا ہے فرمایا اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیویں اللہ نے جڑی جنت بنائی ہے او دے اندر جڑی مٹی رکھی ہے وہ بڑی زرخیز ہے لیکن اللہ نے جنت چٹیل میدان بنا دیتا ہے. بوٹے تسی آپ ہی لانے نے درخت تسی آپ ہی لانے نے. اللہ اکبر. اے پیارے ابراہیم جی وہ درخت کیڑے نے فرمایا سبحان اللہ کہہ دیو پھر کہہ دیو اے بوٹے لگ رہے ہیں جنت انشاءاللہ. فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ جنت بوٹے نے اس واسطے او میرے پیارے بھائیو پڑھیا کر چل دیاں پھر دیاں سبحان اللہ پڑھیا کر چل دیاں پھر دیاں الحمدللہ پڑھیا کر چل دیاں پھر دیاں اللہ اکبر پڑھیا کر لا الہ الا اللہ. فائدے کی ہو گیا تیرے دل نو سکون مل جائے گا تیریاں دل دیاں بیماریاں دور ہو جان گیاں اور تیرے جنت دے اندر اللہ بوٹے لاندا جائے گا. پیارے بھائی اور دوستو اتنی دیر ہو گئی ہے اتنا ٹائم بھی بڑا تھوڑا بچ گیا باقی جمعے دا لیکن اجے تک جنت دے دروازے تے نہیں پہنچے. آؤ ہن میں تھانوں ساریاں نو جنت دے دروازے تے لے کے جانا چاہنا وا. ادھر ذرا میرے پاسے نگاہ ماریا جے سیانے آئے ہو ماشاءاللہ سمجھدار آئے ہو پچھتی بندے آئے ہو. جدوں بندہ اپنا محل بناندا ہے کوٹھی بناندا ہے مکان بناندا ہے جدوں کم پہنچ جاندا دروازے تے آندا ہن میں دروازہ کوئی اعلی قسم دا لیا کے لانا ہے کوئی جناب ایندی ماں دی اے دا رنگ نیلا ہونا چاہیے ایندی بیٹی آندی ہے اے دا رنگ پیلا ہونا چاہیے ایندی بیوی آندی ہے اے دا رنگ سرخ ہونا چاہیے. سارے اپو آپ دیاں فرمائشاں کردے نے ایندا دروازہ سونا لانا ہے اتنی زیادہ سونی کوٹھی بنائی ہے دروازہ بھی سونا ہونا چاہیے. او پیارے بھائیو او جڑی جنت اللہ نے بنائی ہے او دے دروازے بھی رب نے پتہ نہیں کتنے سونے بنائے ہون گے. اللہ اکبر. ایک میں ایک دعا بھی کر دیاں نال تینوں سمجھاندا جاواں میرے پیارے اللہ جڑی کرونا بیماری آئی ہے اینو بھجا دے ساریاں نو مکے مدینے دی زیارت کروا دے. جدو بندہ جاندا ہے نا یقین کرو اے بندہ جدو جاندا مکے دے اندر مدینے دے اندر پہلی نگاہ جدو دروازیاں تے پیندی ہے مسجد نبوی دے دروازیاں تے بیت اللہ دے دروازیاں تے قسم رب العالمین دی اے کلیجے دی آخری تے ٹھر جاندی ہے. حالانکہ اے دنیا دے دروازے نے اوے انہاں دروازیاں دے کیا کہنے میاں جڑے اللہ پاک نے جنت دے دروازے بنائے نے. آؤ مختصر یا تذکرہ کر دے جائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوئے گا جویں مکہ شہر تو لے کر کے حجر شہر تک دا درمیانی فاصلہ محدثین نے ماپیا. جنت دا ایک دروازہ 1250 کلومیٹر یا 1260 کلومیٹر لمبا ہوئے گا. اتنا بڑا جنت دا ایک دروازہ ہوئے گا. او میرے پیارے بھائی اور دوستو نبی پاک نے حدیث مبارک دے اندر انہاں دے نام بھی دسے نے
نے میں دس دینا وا تاکہ تانوں یاد ہو جان. ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جے صحیح البخاری حدیث نمبر 1897 نبی پاک فرماندے نے جنت دا پہلا دروازہ او دا نام باب الصلاۃ ہوئے گا. باب الصلاۃ ہوئے گا. کی ہوئے گا؟ باب الصلاۃ ہوئے گا. نمازیاں والا دروازہ. ایتھوں نمازی جان گے جڑے لوگ دنیا تے رہ کر کے نمازاں پڑھتے نے جدوں آواز آندی ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ او بندے آ جاؤ نماز دی طرف آ جاؤ کامیابی دی طرف. جڑے بندے آ جاندے نے فرمایا قیامت دے ہوئے گا باب الصلاۃ تو جنت دے جان گے. اور دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے جنت دا دوسرا دروازہ اوندا نام باب الجہاد ہوئے گا. باب الجہاد ہوئے گا. کی معنی ایتھوں مجاہدین اس دروازے تو جنت دے جان گے. جنت دا تیسرا دروازہ اے حدیث صحیح البخاری دی نبی پاک فرماندے نے باب الریان. اور جنتی جڑا دروازہ ہوئے گا تیسرے نمبر تے دا نام باب الریان ہوئے گا. اس دروازے تو روزے دار جان گیا. جنت دا چوتھا دروازہ اے دا نام باب صدقہ ہوئے گا. اس دروازے تو صدقہ خیرات کرنے والے جان گیا. اور جنت دا پانچواں گیٹ ادھر ذرا میرے پاس ویکھیا جے اے دا نام باب الایمن ہوئے گا. برکتاں والا دروازہ باب الایمن دائیں جان والا دروازہ. نبی پاک فرماندے نے او میری امت جڑے لوگ بغیر حساب و کتابوں اس جنت تے جان گیا وہ اس دروازے دے ذریعے نکل کے جان گیا. جنت دا چھواں دروازہ ایدا ذرا میرے پاسے ویکھیا جے اے دا نام باب لا حول ولا قوت الا باللہ. اے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ. یار مل کے پڑھو نا لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے پیارے بھائی اینو ورد بنا لا اینو وظیفہ بنا لا. اے جنتی خزانہ ہی جنتی خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا تینو اللہ پاک رزق عطا کرے گا. پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا تیرے غم مک جان گے. پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا تیریاں بیماریاں دور ہو جان گیا. پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا تیرے گھر دے اندر امن قائم ہو جائے گا. پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا گھر دیاں لڑائیاں جھگڑے مک کے سکون قائم ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دا چھواں دروازہ باب لا حول ولا قوت الا باللہ. اے دے ذریعے اللہ تینوں جنت دے اندر داخل کر دے گا. جنت دا ساتواں دروازہ اڈا رنگ شاہ دے رہن والے ہو اور کریا جے جنت دا ساتواں دروازہ جامع ترمذی دی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے الوالد الوالد اوسط ابواب الجنہ. اے جڑا باپ ہوندا ہے اے والد محترم اے جنت دا درمیانہ دروازہ ہے مین گیٹ ہے. جنت دا ساتواں دروازہ ہے. جڑا بندہ باپ دی خدمت کرنے والا ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے نو اس دروازے دے ذریعے جنت دے اندر داخل کر دے گا. جنت دا آٹھواں دروازہ ادھر میں 66 کر تانوں دروازے گنائے نے. پہلا دروازہ باب الصلاۃ, دوسرا دروازہ باب الجہاد, تیسرا دروازہ باب الریان, چوتھا دروازہ باب الصدقہ, پانچواں دروازہ باب الایمان, چھواں دروازہ باب لا حول ولا قوت الا باللہ, ساتواں دروازہ باب الوالد, آٹھواں دروازہ نبی پاک فرماندے نے باب التوبہ ہوئے گا. باب التوبہ ہوئے گا. جڑے لوگ گناہ کر لیندے نے گناہ کرن تو بعد اللہ کو معافیاں منگ دینے اللہ کو اللہ دے سامنے رو پیندے نے اپنے نیر وہا دیندے نے آنسو بہا دیندے نے. او جناب جنت دے اس 8ویں دروازے باب التوبہ تو داخل ہون گے. اے جنت دے 8 دروازے نے. اللہ اکبر. ہن ذرا ادھر میرے پاس ویکھو ایک ایسی حدیث تانوں سناتا جاواں جے دے نال تواڈے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے جائے او تواڈی بلیاں تے کھنڈ پہ جائے. ادھر ذرا میرے پاس ویکھیا جے میں حدیث مبارکہ پڑھنا چاہنا وا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے او میاں کل قیامت دا دن ہوئے گا اور نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا.
جدو اللہ پاک حساب لے لے گا ہن جنتی جنتاں دی طرف جا رہے ہیں جہنمی جہنم دی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن بولیا اس گل دا تذکرہ فرمایا سورہ زمر دے اندر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی اور دوستو اللہ پاک نے اتنے تذکرہ فرمایا جنتی جدو جنتاں دی طرف جا رہے ہوں گے کیسا پروٹوکول دیتا جائے گا دروازے کھولے جان گے اور جڑا فرشتہ کھڑا ہوئے گا وہ کہہ رہے ہوئے گا توڑے تے سلامتی ہوئے سلام علیکم سلام علیکم اللہ اکبر اتنے میں تمہیں حدیث سنانا چاہتا ہوں نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دا دروازہ بند ہوئے گا ہائے کون او میاں جڑا جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹائے یا اللہ تیرا لکھ بار شکر ہے کروڑ بار شکر ہے سانو سونے نبی پاک دا امتی بنایا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنا نصیب کیتا ہے نبی پاک فرماندے نے ادھر حدیث دے الفاظ سنیا جے انا اول من یقرع باب الجنہ نبی پاک آمدے نے جب سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے میں محمد سب تو پہلا جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا پھر کہہ دیو سبحان اللہ جن دے سینے جو ٹھنڈ پئی ہے تیسری مرتبہ کہہ دیو سبحان اللہ انا اول من یقرع باب الجنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھائے او کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھائے کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھائے میرا آقا پہلا بہشتہ نو جائے کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھائے میرا آقا پہلے جنتا نو جائے وہ جنت دا جا کے کنڈا ہلاوے تے دربان جنت دا عرضہ سناوے تے دربان جنت دا عرضہ سناوے او مینو میرے رب نے حکم فرمایا نہ کھولی کنڈا جے محمد نہ آیا نہ کھولی کنڈا جے محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا پوچھا جائے گا کون دروازے تے آیا ہے نبی پاک اندر میں کہاں گا میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ کھولو میں ساری امت نال لے آیا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یار بہار پیدا کر دو پورے مجمع دے اندر ٹائم صرف تھوڑا باقی بچ گیا 10 تو 15 منٹ باقی رہ گئے نے ایک مرتبہ پورے مجمع دے اندر بہار پیدا کر دیو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گیا ہن جنت دا دروازہ کھل جائے گا اور میاں نمازی جا رہے نے روزے دار جا رہے نے مجاہد جا رہے نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن والے جا رہے نے ماں باپ دی خدمت کرن والے جا رہے ہیں سارے جا رہے ہیں ایتھے ہن سوال ایک پیدا ہو گیا وہ جدو جنتی جنت وچ جان گے سب تو پہلے کیڑی چیز پیش کی جائے گی کیڑی چیز کھوائی جائے گی کیڑی چیز پہنائی جائے گی کیڑی چیز پلائی جائے گی اللہ اکبر ایک یہودی نبی پاک دے کول آ گیا اے عالم آندا میں جا کے سوال کراں گا اگر انہاں جواباں دا انہاں سوالاں دا صحیح جواب نبی پاک نے دے دیتا میں من جاواں گا اے واقعی اللہ دا سچا نبی ہے اے چلدا چلدا نبی پاک کول آ گیا آندا سونے نبی جی
مینوں اے دسونا جدو جنتی جنت جان گے سب تو پہلے کی کھوایا جائے گا؟ ادھر ذرا میرے پاس ویکھیا جی، اور جنت جانا ہے کوئی نہ ہے موڑ کوئی نہ، تو پھر غور کرو بڑی کمال دی گل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو جنتی جان گے سب تو پہلا جڑی اللہ پاک مہمانی کرے گا، میزبانی کرے گا، مچھلی دے جگر دا گوشت انہوں بھنیا جائے گا، وہ بندیاں نو کھلایا جائے گا۔ اے جڑا عالم آیا یہودیاں دا اے پھر سنبھال کردا ہے، اس تو بعد کی کھوایا جائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے آن والیا اس بار جنت دے اندر ایک جناب بہت بڑا بیل چر رہا ہوئے گا، جنتی ٹکا جنتی بچہ اینو جناب بروست کر کے ایندے تکے کباب بنا کر کے جنتی نو کھلائے جان گے، اور اندر سونے نبی جی سب تو پہلے کی پلایا جائے گا، کیڑا مشروب پیش کیتا جائے گا؟ نبی پاک آندے نے اوے آنے والے سب تو پہلا سال سبیل چشمے وچوں جنتیاں نو پانی پلایا جائے گا۔ اللہ ساڈے نصیب وچ کر دے ایتھے میں آنا وا دو جملے بھی پڑھتا جاواں تاکہ تیرا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ وہ جنت رب نے کیسے بنائی ہے؟ وہ جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، وہ جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، بھجی ہوئی مچھلی دی پہلی مہمانی۔ وہ جنہ کھانی ذرا آکھو سبحان اللہ۔ وہ جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، بھجی ہوئی مچھلی دی پہلی مہمانی، جے دے وچ پھل میوے لکھاں ہزارا، جے دے وچ دودھ دیا جاری نے نارا۔ او جنت جے دے وچ زمردی کلینا، او جنت جے دے وچ زمردی زمینہ، زمینہ تے وچھیاں او سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم تے تکیے لگے نے، گویا عیش و عشرت دے دریا لگے نے، گویا عیش و عشرت دے دریا وگے نے، گویا عیش و عشرت دے دریا وگے نے۔ ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جے او جے دے وچ امدا تو امدا پوشاکا، جے دے وچ امدا تو امدا پوشاکا، جے دے وچ ودیاں تو ودیاں خوراکاں، جے دے وچ ودیاں تو ودیاں خوراکاں۔ او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، بھجی ہوئی مچھلی دی پہلی مہمانی۔ اگلا جملہ پڑھتا جاواں تیرے منہ دے اندر پانی آ جائے گا۔ ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جے او جے دے وچ تدران دے گوشت کبابا، جے دے وچ تدران دے گوشت کبابا، جے دے وچ اطہر تو اطہر شرابا، جے دے وچ اطہر تو اطہر شرابا۔ آخری جملہ اس نظم دا بڑا کمال، ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جے او جے دے وچ رتاں دی سختی نہ نرمی، رت سمجھ دے ہو موسم نو ہن گرمی پئی ہے تو 4 دن ساڑی باقا نکل گیا ہے جی کہ یا اللہ بڑی گرمی پہ رہی، اللہ نے پھر بارش پا کے موسم ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ اکبر، غور کریا جے ذرا او جے دے وچ رتاں دی سختی نہ نرمی، نہ سردی زیادہ نہ بہتی گرمی، او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، بھجی ہوئی مچھلی دی ہے مہمانی۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ صاحب نو جنت نصیب فرمائے۔ اجے آپ جنت دے بوہے تے پہنچیا، ٹائم نیڑے لگ گیا، گل اگے شروع کریے جے نا او کریے شروع، بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ ہن لگاتار 5 کو حدیثاں سنا کے میں اپنی بات مکاندا جاواں گا۔ ہائے اللہ کیسی جنت بنائی، فرمایا میری جنت دے اندر کسے بندے نو کوئی بیماری نہیں لگے گی، کوئی ہارٹ پرابلم نہیں ہوئے گا، کسے نو یرکان نہیں ہوئے گا، ہیپاٹائٹس A B C نہیں ہوئے گا، کوئی بیماری نہیں ہوئے گی، بندہ
بالکل ٹھیک رہے گا. اور اللہ پاک نے فرمایا ایسی جنت بنائی ہے ایک بندے نو 100 بندیاں جتنی طاقت دیاں گا وہ 100 بندیاں جتنا کھانا کھائے گا. ایک بندے نو 100 بندیاں جتنی طاقت دیاں گا. اور کیسی اللہ نے جنت بنائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ادھر ذرا میرے پاس ویکھیا جے او ایڈا رنگ شاہ دے رہن والے ہو جڑے 5-7 منٹ باقی رہ گیا خدا دا نام دے اپنے دماغ دی سوچ میری زبان دی نوک نال جوڑیا جے تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے. نبی پاک فرماندے نے او جنت کیسے بنائی ہے. ایک بندہ پلنگ تے لیٹیا ہوئے گا پلنگ تے لیٹیا ہوئے گا آسمان تے ویکھے گا کوئی اعلیٰ قسم دا پرندہ اڑدا جا رہا ہے. اے بندہ کہے گا اللہ میرا دل کردا ہے او جڑا پرندہ اڑدا جا رہا ہے او دا گوشت میں کھا لواں. ہن کی ہوئے گا اونوں پھڑنا پائے گا اونوں جال لانا پائے گا اونوں پھندا لانا پائے گا. نہیں نہیں نبی پاک آندے نے او پرندہ اوتھوں ہی روس ہو کے او دے پر غائب ہو جان گے کباب بن کے اس بندے دے سامنے آ جائے گا. اگلی حدیث میں سنے آنجے نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ درخت سائے دے نیچے لیٹیا ہوئے گا. اور تسی جان دے ہو جنت دے درخت بھی بڑے آلہ انگور دے درخت ہونگے انار دے درخت ہونگے کھجور دے درخت ہونگے. اللہ اکبر. اللہ کھجورہ میں رمضان اندر بڑیاں کھا دیا انگور میں بڑے کھاتے انار بڑے کھاتے. اللہ پھر تو جنت کا دی بنائی ہے جے دنیا والے پھل ہوتے ہونگے. نا میرے پیارے بھائی صرف نام دنیا والا ہوئے گا او دے ذائقے مختلف ہونگے انہاں دے ڈیزائن مختلف ہونگے. ایک بندہ درخت نیچے لیٹیا ہوئے گا او دا دل کرے گا یا اللہ او جڑا اتے امب کھڑا ہے میں کھانا چاہنا وا او انار دا پھل میں کھانا چاہنا وا او فلان جڑا پھل لگیا ہے او میں کھانا چاہنا وا. ہن بندے انج کر درخت دے اوپر چڑھ جا اینو پاوڑی لا سیڑھی لا رسا مار اتے چڑھ کے پھر اس درخت نو پٹ کے لے کے پھر کھائیں گا. نا نبی پاک فرماندے نے اے بندہ اپنی جگہ تے لیٹیا رہے گا او جڑا درخت او دا جناب پھل مڑ کے اے دے منہ دے سامنے آ جائے گا. ہن بندے نو انج کر کے ہاتھ بھی نہیں لانے پین گے او دے منہ دے سامنے آ جائے گا او بندہ کھانا شروع کر دے گا. ایسی رب نے جنت بنائی ہے لیکن ملے گی تا میرے پیارے بھائیو رب نو راضی کرنا پائے گا اوے رب نو منانا پائے گا. اللہ پاک دے سامنے سجدے کرنے پائیں گے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنیاں پائیں گیاں رکوع سجود کرنا پائے گا. اے جناب کسے دا حق نہیں مارنا پائے گا حق سب دے ادا کرنے پائیں گے تا اللہ پاک جنت دے گا. اور 2-3 حدیثاں سنا دیاں ادھر ذرا میرے پاس ویکھیا جے یا اللہ کیسی تو جنت بنائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جنت دے اندر اے جڑے لوگ ہونگے انہاں نو سبز رنگ دا لباس پہنایا جائے گا اللہ تعالی ریشمی لباس پہنایا جائے گا. سونے دے کنگن دتے جان گے سونے دی اجازت ہوئے گی. ایتھے دنیا تے مردہ تے سونا حرام ہے جنت دے اندر حلال ہوئے گا. ایسی اللہ نے جنت بنائی ہے. اور جنت دا ایک خیمہ میرے پیارے بھائیو دوستو نبی پاک آندے نے 60 میل لمبا ہوئے گا. سائیوال کتنا ہے تھو سائیوال کتنا کلومیٹر ہے 45 کلومیٹر. اور سائیوال تو بھی دور اتنا لمبا 60 میل دے اندر 90 کلومیٹر ایک خیمہ ہوئے گا. اللہ وہ کنج دا خیمہ ہوئے گا فرمایا موتیاں نو تراش کے بنایا جائے گا. ہر کونے تے بندہ جدھر جائے گا انہوں ایک حور عطا کی دی جائے گی اس خیمے دے اندر. اور اللہ پاک فرمان دے نے ایک جنت ایسی ہے جدے اندر سونا ہی سونا ہوئے گا. ایک جنت ایسی ہے جدے اندر چاندی ہوئے گی. ایک جنت ایسی ہے جدے اندر موتی ہونگے. ایک جنت ایسی ہے جدے اندر ہیرے ہونگے. ایک جنت ایسی ہے
جہدے اندر یاقوت یاقوت ہون گے، ایک جنت ایسی ہے جہدے اندر لولو مرجان مرجان ہون گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جنت دی بھی گل کردے ہاں، نبی پاک فرماندے نے ایک جنت ہے جن دا نام جنت عدن، جنت عدن ہے، اینو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، ہاتھ نال بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دی ایک اٹ ہیرے دی رکھی گئی ہے، دوسری اٹ جناب سونے دی رکھی گئی ہے، تیسری اٹ چاندی دی رکھی گئی ہے، چوتھی اٹ جناب لولو مرجان دی رکھی گئی ہے، یاقوت دے سنگریزے بنائے گئے نے۔ اللہ پاک دی اتنی پیاری جنت ہے۔ او پیارے بھائی اور دوستو ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جے، اور سب تو جنت دی بڑی نعمت دا تذکرہ کرا، اپنی گل مکا دیاں۔ فرمایا جنتی مصروف ہون گے، اوتھے جمعہ بازار بھی لگے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے جنت دے اندر سانو سارے نو پہنچا دیتا، آپا ایک دوسرے نو ملیا کران گے، جمعے تے جمعے ایک دوسرے ملاقات ہوئے گی، حال حویلا ہوئے گا، گلاں باتاں ہون گیاں، تے جویں بندہ جمعے تو واپس جائے گا او دا نور ود جائے گا، او دا چہرہ ہور سونا ہو جائے گا۔ نبی پاک آندے نے جنتی جنت اندر مصروف ہون گے، اللہ پاک آواز لائے گا، او میرے جنتیو مینو اے دسو کیا تسی راضی ہو کہ نہیں راضی؟ سارے جنتی کہن گے اللہ تو اتنی اعلیٰ جنت بنائی ہے اساں راضی ہاں۔ اچانک اللہ کہے گا او میرے بندے ہو اجے سب تو وڈی نعمت میں تانوں دینی ہے۔ یہ جنتی پریشان ہو جان گے، وہ پتہ نہیں کیڑی نعمت ہوئے گی۔ اچانک اللہ سارے پردے دور کر دے گا، پوری جنتیاں نو اللہ پاک اپنا دیدار کروا دے گا۔ آخری حدیث سنیا جے پیارے بھائی اور دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو اللہ پاک دا دیدار ہو جائے گا جنتی پھر جنت نو بھول جان گے، جنت دے درختاں نو بھول جان گے، جنت دے محلات نو بھول جان گے، جنت دے خیمیاں نو بھول جان گے، جنت دیاں حوراں نو بھول جان گے، ساری جنت چھڈ کے جنتی رب دا دیدار کرن گے تے اللہ کہے گا میرے بندیو اج سب تو وڈی نعمت تانوں دیواں گا، او میرے بندے ہو خوش ہو جاؤ، اج تو میں رب تواڈے تے کدے بھی ناراض نہیں ہوواں گا۔ رب دی رضامندی سب تو وڈی نعمت ہے، تے اللہ پاک نے اے رضامندی دا سرٹیفکیٹ دنیا تے نبی پاک دے یاراں نو عطا کر دیتا۔ جڑا جنتیاں دی آخری جڑی نعمت ہے اللہ پاک نے دنیا تے ہی اللہ پاک نے عطا کر دیتی ہے نبی پاک دے یاراں نو۔ او پیارے بھائیو مر جانا ہے، کوئی سدا ایتھے رہن واسطے نہیں آیا، کوئی چھوٹا ہے تاں بھی جائے گا، کوئی بڑا ہے تاں بھی جائے گا، کوئی امیر ہے تاں بھی جائے گا، کوئی غریب ہے تاں بھی جائے گا، کوئی جناب ایک کوٹھیاں تے بنگلیاں دا مالک ہے تاں بھی جائے گا، کوئی عربی ہے تاں بھی جائے گا، کوئی اجمی ہے تاں بھی جائے گا، کوئی گورا ہے تاں بھی جائے گا، کوئی کالا ہے تاں بھی جائے گا، کوئی اس دنیا تے سدا رہن واسطے نہیں آیا۔ اس واسطے میرے پیارے بھائی اور دوستو آؤ رب نو منا لئیے، رب نو راضی کر لئیے، نماز پڑھنے والے بن جائیے، قرآن دی تلاوت کرنے والے بن جائیے۔ اللہ اکبر، 5 وقت نماز پڑھیا کر، تیری اوقات کی ہے بندیا۔ بس آخری پیغام تے گل مکان لگیا وا، او بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، گھبران دی اس کالی رات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، گھبران دی اس کالی رات نو پہچان لے، او جنہ نال ٹرنا سے تو ہے کہتان کے، او جنہ نال ٹرنا سے تو ہے کہتان کے، لے چل قبرانو تینو جنج بن کے، او لے چل قبرانو تینو جنج بن کے، ویخ زارا لاڑیا برات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی
او لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نی، او لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نی، مٹی دیاں بکا تیرے منہ تے مار چلے نی، او مٹی دیاں بکا تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری یہ اوقات اوقات نو پہچان لے بندے آتو اپنی، او ویخ تینو پچھو کسے یاد بھی نہیں کرنا، او ویخ تینو پچھو کسے یاد بھی نہیں کرنا، دوستاؤ تیری آئی کسے بھی نہیں مرنا، او دوستاؤ تیری آئی کسے بھی نہیں مرنا، موت دی انوکھی وار دات نو پہچان لے بندے آتو اپنی اوقات نو پہچان لے۔ اللہ کے دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔